کی سلامتی ہو عزیزو، میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حضور عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت اہم اور خاص بات جس پر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں۔ پچھلے تقریباً 2 ہفتے جو ہیں وہ میں نے ایک تکلیف میں گزارے۔ میرے گھٹنے میں اس کے پاس کچھ پرابلم تھا، میڈیکلی کچھ ایشو تھا، لیکن خداوند نے مجھے اس سے شفا دی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے اور وہ میرا میسیج ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں ریپلے کریں گے۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اور سب سے زیادہ خدا کا شکر گزار ہوں۔ عزیزو، آج جو ایک بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے، یہ ٹاپک جو ہے اس پر بات ہوتی رہتی ہے، میں پہلے بھی بہت دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن خداوند آج مجھے انکریج کر رہے ہیں کہ میں آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کروں۔ اور عزیزو، یہ ٹاپک ہے خالص دل۔ عزیزو، خدا کے حضور جو ہے وہ دل کا خالص ہونا بہت بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ عزیزو جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں بادشاہت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور جب شیطان ہماری زندگی میں بادشاہت کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے دل کے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن اجازت اسے ہم نے دینی ہے، ہم نے اس کو الاؤ کرنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے ہماری جو ہے وہ زندگی میں حکومت کرے گی۔ آج جو ایک خاص بات جس سے ہم اپنے آپ کو جانچیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہمارا دل خدا کے حضور خالص ہے، وہ ہے خدا سے محبت اور دولت سے محبت۔ عزیزو، آپ کبھی بھی اگر خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ دولت کے لیے کسی انسان کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اور اگر آپ دولت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی انسان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے جسے آپ نے ریجیکٹ نہ کیا ہو اپنی دولت بچانے کے لیے۔ یعنی کہ آپ کے اندر جو ہے ایک چیز ہی رہ سکتی ہے، یا تو خدا ہوگا یا دولت ہوگی۔ اب عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایماندار جو ہے وہ بہت زیادہ دھوکے کا شکار ہیں۔ اب وہ اپنے اعمال سے دولت کی پرستش رہے ہیں، وہ اپنے اعمال سے یہ ثابت کر رہے ہیں، اور خدا ناخواستہ، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا ایسا ہو، بلکہ جو خدا نے فضل دیا اس کے ذریعے سے سب پر جو ہے ان کی غلطیاں ظاہر ہو، کیونکہ خدا ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ اگر ایسے لوگ جو مسلسل دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دولت کے لیے جو ہے دولت کی پرستش کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے دولت کی پوجا کر رہے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم دولت کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایماندار ہے۔ یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو بلیورز کہتے ہیں اور بہت پکے بلیور کہتے ہیں، بہت پکے والے ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کیا کلام مقدس انہیں ایماندار کہتا ہے؟ عزیزو، ہمیشہ وہ شخص دھوکہ کھاتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے طریقہ کار سے جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو تو کبھی کوئی غلط کہتا نہیں، یا پھر کچھ ایسے طریقے، ایسی باتیں جن کا تعلق بائبل سے نہیں ہے، دنیاوی باتیں، لوگوں کے دنیاوی تجربوں کی باتیں، ان سے اپنے آپ کو جانچ کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو تو سیٹسفائی کر لیا، اگر خدا نہ کرے کہ اگر آج آپ کی جان آپ سے طلب کر لی جائے تو کیا آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ خدا آپ کو آپ کے اعمال، آپ کے سٹینڈرڈ یا دنیاوی سٹینڈرڈ سے نہیں جانچے گا، وہ آپ کو اپنے کلام کے سٹینڈرڈ سے جانچے گا کہ آپ کیسے ہیں اور کیسے نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو جانچنا چاہتے ہیں تو عزیزو کلام مقدس کے قریب رہیں، اس کو پڑھنے دیں آپ کو، اور آپ کلام مقدس کو پڑھیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہیں اور بائبل آپ کو نہیں پڑھ رہی ہے تو ابھی تک آپ نے خدا کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، وہ آپ کی زندگی میں کچھ کرے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہیں لیکن آپ ہوں غلط۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایماندار، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایماندار جو غلطی پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ ایمانداروں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم فیلوشپ میں جاتے ہیں، صحیح ایمانداروں میں جاتے ہیں،
تو وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. یہ عدالت نہیں ہے عزیزو، یہ کریکشن ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ درستگی ہے. یہ عدالت نہیں ہے. عدالت وہ ہے جب آپ کسی کو کہیں کہ تو یہ غلط کر رہا ہے اور اب تجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور تیرا کوئی حل نہیں. یہ عدالت ہے. یہ عدالت نہیں ہے کہ جب آپ کسی شخص کو بتا رہے ہیں کہ تو غلط ہے اور کلام مقدس یہ ایسا نہیں کرنے کے لیے بتاتا تو اپنی راہ درست کر لے. میں بتا رہا تھا کہ یہ ایمانداروں کی ہی کیٹیگری ہے جو دولت سے محبت کرتی ہے، خدا سے نہیں. لیکن یہ لوگ جانتے نہیں. بہت سے لوگ یہ ایکچولی کلام مقدس سے دور ہے، اور یہ لوگ خادمین کو تو سنتے ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ لوگ بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ابلیس جانتا ہے جس دن انہوں نے کلام مقدس سے پڑھا، ان کا پرسنل ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بنا، تو یہ جان جائیں گے کہ یہ کہاں پر غلط ہے. ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جب ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جائیں گی تو خدا ان کی کمزوریوں میں ان کا زور بن جائے گا. تو عزیزو، جب خدا زور بن جائے گا تو پھر تو ابلیس کی بادشاہت ختم ہو گئی، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دیتا. میں اپنے ایک اور پہلے میسیج پریچ کر چکا ہوں، اس میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا استاد یا آپ کے ٹیچر یا آپ کا پاسٹر یا آپ کا کوئی بھی لیڈر آپ کو خدا کے ساتھ ملانے کی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، اور جہاں پہ کہیں پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کے احکام کو ریجیکٹ کر دیں، اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیں، اور وہ اس بات کے لیے مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، تو عزیزو وہ آپ کا لیڈر ٹھیک نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ جو لیڈر اور جو پاسٹر صاحبان اور جو ہمارے سرپرست خدا کھڑے کرتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو خدا کے ساتھ ملائیں گے. وہ آپ کو صرف اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. ہاں، یہ لوگ آپ کے ساتھ یونائٹ ہو گئے خداوند میں، لیکن یہ آپ کو پہلا درجہ خدا کو دینے کے لیے کہیں گے، اپنے آپ کو نہیں دینے کے لیے کہیں گے، خدا کو دینے کے لیے کہیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ تو کچھ چیزوں کا رزلٹ ہے، مسئلہ کہیں اور ہے. یہ بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. ہمارے پاسٹر صاحب اور ہمارے جو میرے حلقہ میں جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے جو خداوند میں کچھ میرے قریب لوگ ہیں جنہیں خدا استعمال کرتا ہے کہ میں خداوند میں ان سے سیکھوں بھی اور ہم خداوند میں فیلوشپ میں رہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کہیں اور ہے. جو آپ کو اعمال نظر آ رہے ہیں یہ تو رزلٹ ہے اس مسئلے کا، مسئلہ کہیں اور ہے. اور مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر دل میں مسئلہ ہے. دل میں کیا ہے؟ دل میں خدا نہیں ہے، دولت ہے. کیونکہ ابھی ہم دولت کی بات کر رہے ہیں. اور عزیزو، جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے، جو چیز آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے، جو چیز آپ کو جو ہے وہ اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے دوسری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیں، تو عزیزو وہی آپ کا خدا ہے. اگر آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اگر آپ خدا کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ خدا کے لیے جو ہے وہ کسی کو بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دوسروں کی بےعزتی کرنا شروع کر دیں، نہیں، میں یہ بات بالکل نہیں کر رہا، بلکہ میں پہلا درجہ خدا کو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کلام مقدس میں لکھا ہو کہ اگر تو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی اولاد سے بڑھ کر جو ہے وہ خدا سے محبت نہ رکھے یا یسوع مسیح سے محبت نہ کرے یا اس کے پیچھے تو جو ہے وہ جب چلنا چاہے تو اس سے دشمنی نہ کرے، تو میرے لائق ہی نہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو ان لوگوں سے دشمنی نہیں کرتا، یعنی کہ آپ اگر انگلش بائبل کو سٹڈی کریں تو وہاں پہ لگتا ہے، وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا سے آپ کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنوں کے ساتھ محبت اس کے مقابلے میں دشمنی لگے، ایسا لگے جیسے آپ ان کے دشمن ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے دشمن بن گئے، نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں خدا کا درجہ پہلا ہے، نہ کہ ان کا درجہ پہلا ہے. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں بائبل مقدس میں سے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خدا کو پہلا درجہ نہیں دیا بلکہ دوسری چیزوں کو دیا. میں آپ کو
جو اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا اخیب، اس کی مثال دے سکتا ہوں. وہ ہر وقت اپنی بیوی کی سنتا تھا. ہم سب جانتے ہیں، یا شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہ جانتے، پرانے احنامے کی بہت مشہور کہانی ہے. اس کی بیوی کا نام ایزبل تھا، انگلش میں اس کو جیزبل کہتے ہیں. یہ اسپرٹ آج بھی کام کرتی ہے. وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ہم اس بات پر کامنلی غور کریں تو کیا اس سے بادشاہ اس کی بیوی نے بنایا تھا؟ نہیں، خدا نے بنایا تھا. لیکن خدا نے اس کو آزاد مرضی دی تھی. وہ ہر وقت ہر طرح سے اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور اس کی بیوی نے جو ہے وہ پوری کوشش کی کہ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف کام کرے، ان کو مروا ڈالے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایسٹر کی کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر ہمیں وہ بادشاہ جو نظر آتا ہے وہ خدا کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں جانتا. لیکن جو اس کا ساتھی تھا حامان، اس کی نظر میں خدا حقیر تھا. اس نے بھی ایک کام کرنے کی کوشش کی، وہ خود ہی کھڑا ہو گیا خدا کے لوگوں کے خلاف. آپ خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں تو آپ خدا کے خلاف کھڑے ہیں. تو اس کے دل میں جو تھی وہ خدا کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہودیوں کو مروانے کی کوشش کی، وہ خود ختم ہو گیا. سو عزیزو، آپ کے دل میں جو کچھ ہے اس کے نتیجے میں آپ کے اعمال پروڈیوس ہوں گے، آپ کے اعمال جو ہے وہ باہر آئیں گے. اپنے دل کو چیک کریں. اور ایک اور بات، یہ دل آپ کا جو ہے وہ آپ نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہو، یہ پہلے سے پتہ ہو کہ آپ کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، جیسے آپ کو خدا کے ساتھ چلنا چاہیے تھا آپ ویسے نہیں چل رہے ہیں. لیکن اب آپ اس کے لیے کیا کریں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو عزیزو، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. آپ اپنی بری چیزوں سے تنگ آ گئے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرے دل میں خدا ویسے نہیں جیسے ہونا چاہیے، اور آپ کر بیٹھتے ہیں وہ چیزیں کیونکہ آپ اب پھنس گئے ہیں، اور ابلیس ایسے پھنسا لیتا ہے لوگوں کو. تو پھر ایک کام کریں، سب سے پہلے توبہ کریں اپنے ان اعمال سے جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے بعد خدا سے مدد مانگے. اسے تنہائی میں جا کر خدا سے کہیں، خداوند میری مدد کر، مجھے آزاد کر. اور پھر کمانڈ کرنا شروع کریں ان اسپرٹس کو یسوع کے نام میں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، جو آپ کو سکون کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ رہنے نہیں دیتی. یہ اسپرٹس ہیں عزیزو. ابلیس کبھی نہیں چاہتا آپ اطمینان میں زندگی بسر کریں. وہ ہمیشہ آپ کے خلاف ہے، ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور میں اگر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو میں الزام لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں میرے ذریعے خداوند آپ کو بتا رہے ہیں. خداوند مجھے مجبور کرتے ہیں، خداوند میرے دل میں یہ فورس کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں تک اس کا کلام پہنچاؤں تاکہ بہت سے لوگ آزاد ہو جائیں. اگر فائنلی آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں گے، آپ اس بات کو جان لیں گے، آپ اپنی کمزوری کو جان لیں گے اور توبہ کر لیں گے. میرا تو موٹیو اور میرا تو جو میرے دل میں جو آپ کے لیے بنیاد ہے اس میسج کو پریچ کرنے کی، وہ یہی ہے کہ آپ خدا کی سچائی کو جانیں، اور سچائی آپ کو آزاد کر دے گی. جب آپ عمل کریں گے تو وہ آپ کو آزاد کر دے گا. سو ہم بات کر رہے تھے کہ کلام مقدس کے مطابق ہم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ہم یہ آیت بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل، نئے عہد نامے میں سے متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اور اس کی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا 24ویں آیت. اور یہ آپ غور سے سنیں اور بعد میں بھی اسٹڈی کریں، اس پر غور کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. آمین. اور اگر آپ لیٹرز میں جائیں، نئے نامے میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ زر کی دوستی ہر طرح کی بدی کی جڑ ہے. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ 2 مالکوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے، اور نئے عہد نامے میں لکھا ہے، نئے عہد نامے میں خطوں میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی ہر طرح کی بدی کی جڑ ہے. یعنی کہ جب آپ زر کیا ہے؟ دولت. جب آپ دولت سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہر طرح کی بدی آپ سے ہو سکتی ہے. کوئی بھی سوچے، اب آپ مغرور ہو سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ
زناکاری میں گر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے نفرت کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ زر کی دوستی ہر طرح کی بدی کی جڑ ہے۔ عزیزو، میں نے ایمانداروں کو دیکھا اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہے۔ اب آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ بہت سمارٹ ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے بھی وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور آپ ٹھیک ہیں؟ عزیزو، مجھے جو ہے وہ کلام مقدس، یہ بائبل مقدس جو ہے یہ مجھے بتاتی ہے کہ کہاں پر میں ٹھیک ہوں اور کہاں پر لوگ ٹھیک ہیں۔ یہ کلام مقدس ہمیں جانچتا ہے، اسی نے ہمیں قوت دی ہے، اسی نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم جانچ سکیں ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو اور دوسروں کو جانچ سکیں۔ اور میں نے ان ایمانداروں کو دیکھا جو بہت کانفیڈنٹ ہے، لیکن ان کے اعمال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دولت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عام سی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جو اگر آپ کے دل میں آپ کا خدا دولت ہے تو یہ لوگ، تو آپ کبھی بھی دوسروں کی بھلائی کے لیے انہیں دولت تک رسائی نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں، آپ کبھی بھی دوسروں کو نہیں دیں گے۔ اب دنیا میں ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ اگر میں اپنا ہنر کسی کو سکھا دوں گا تو میں اپنے ہاتھ کاٹ کر اس کو دے دوں گا۔ یہ کلام مقدس کے مطابق نہیں۔ کلام مقدس کے مطابق تو ہمیں تو اپنے بھائیوں کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی کسی کو کوئی ہنر بھی نہیں سکھاتے تاکہ کہیں وہ یہ سیکھ کر دولت نہ کمانا شروع کر دیں۔ یہ ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بائبل انہیں ایماندار نہیں کہتی، یہ خود اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کی بھلائی کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی خدمات کو پیش نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کہیں پر ان کو فری آف کاسٹ کام کرنا پڑے یہ کبھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے دولت نہیں آ رہی۔ تو خدا کے لیے تو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ خدا، اگر ہمارے دل میں خدا ہے تو پھر اس کے برعکس ہوگا، اس کے مخالف ہوگا سب کچھ۔ کیا ہوگا؟ آپ فری آف کاسٹ بھی لوگوں کے لیے کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے خاندان کو جو ہے وہ سفر کروانا شروع کر دیں اور ان کی جو ہے ضرورتیں پوری نہ کریں اور ہر جگہ فری دیتے پھرے اور آپ اپنا سارا کچھ لوگوں کو دے دیں۔ نہیں عزیزو، آپ کو خدا کی حکمت بتائے گی کیسے ہم نے کرنا ہے۔ کلام مقدس اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، یسوع مسیح اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں کون بادشاہی کر رہا ہے، خدا یا دولت؟ اگر تو دولت آپ کی زندگی میں بادشاہت کر رہی ہے تو عزیزو آپ خطرے میں ہیں، اور آپ کبھی بھی جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی نہیں کر سکیں گے اور آپ کسی بھی طرح کی بدی میں گر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا خدا دولت نہیں ہے اور خدا ہے تو یاد رکھیں پھر آپ کبھی بھی دولت سے پیار نہیں کریں گے۔ آپ ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے خود نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ آپ کے اختیار میں اگر ہے کہ آپ انہیں، جیسے مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی، بہت پرانے ہمارے تعلقات ہیں اور خداوند میں ہم اکٹھے جو ہے وہ آئے اور خداوند انہیں بہت برکت دے۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بھائی، میں ریزنلی آپ کا نام نہیں لے رہا، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ انہوں نے مجھے بتایا ان کو خدا نے ایک ایسی سیٹ دی ہوئی ہے ایک آفس میں جہاں پر وہ بہت اچھے عہدے پر ہیں، تو انہیں موقع ملا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک بھائی آئے جو ضرورت مند تھے اور وہ ہے بھی کرسچن تھے، اور انہیں نوکری پر رکھنا تھا۔ انہوں نے جس نوکری کے لیے انہیں ہائر کیا جا رہا تھا اس کی جو سیلری جتنی انہیں آفس کی طرف سے الاؤ نہیں میں کہوں گا، جتنی آفس کی طرف سے لگنا تھی یہ ان کے اختیار میں تھا، وہ اسے بڑھا سکتے۔ انہوں نے اسے بڑھا کر سیلری اتنی زیادہ لگا کے دی کہ وہ بھائی ان کو دعائیں دیتے ہوئے گئے۔ دیکھیں یہ ہے خدا کی طرف سے خدا خوفی، یہ ہے خدا کی طرف سے کام کرنا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اختیار میں ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے، ان کی سیلریاں بڑھا سکیں، ان کی ہیلپ کر سکیں، نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا جو ہے وہ دولت ہے، دولت ان کا خدا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ میں نے مذہبی لوگوں پہ پہلے پریچ کیا، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ مذہبی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خدا کی پرستش نہیں کرتے ہیں، وہ اصول و ضوابط کی پرستش کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ مچھر کو تو چھانتے ہیں مگر اونٹ کو نگل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دوسروں کا
मच्छर तो नज़र आता है, दूसरों की छोटी छोटी बातें नज़र आती हैं, लेकिन अपने ये बड़े बड़े जो है वो ब्लंडर करते हैं, वो कभी सामने नहीं लाते। वजह क्या है? इनके दिल में इनका खुदा नहीं है, बल्कि कोई और है। सो अजीज़ों, आए हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर हैं और हमारा खुदा कौन है। और अजीज़ों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अजीज़ों, वक्त बहुत कम है, यीशु मसीह आने वाले हैं। आए अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को मुकम्मल तौर पर दे। अगर आपने एक दफ़ा तौबा की है तो ये आपको आसमान पर नहीं लेके जाएगी, आपको रोज़ तौबा में चलना है। यीशु मसीह को ज़िंदगी देने का मतलब ये नहीं है कि आपने तौबा करने के बाद जो है बाद में आप ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। नहीं, डेली आपको यीशु में ज़िंदगी बसर करनी है। और यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस है, और यीशु ने कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखता है तो वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करता है। तो अगर आप यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करेंगे, तब ही आप यीशु के पीछे चल रहे होगे, तब ही आप जो है वो आसमान पे जा सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकेंगे। ये एक वार्निंग है, और अगर आप इसको मान जाएं और आप खुदा के ज़ुर कबूल करें, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसे खुदा चाह रहा है, तो अज़ीज़ों अगर आप इसे मान जाए तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आज भी वक्त है खुदावंद को अपनी मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी दे। तौबा करें और खुदावंद के साथ चलना शुरू करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।